بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کبھی ایک چھوٹی سی نیکی انسان کی پوری تقدیر بدل دیتی ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا سچا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک یہودی شخص کی خلوص سے کی گئی مدد نے نہ صرف اس کے دل کا رخ بدل دیا بلکہ اس کے پورے گھرانے کو نور ایمان سے سجا دیا۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ ہدایت کا دروازہ اللہ تعالیٰ جب اور جہاں چاہے کھول دیتا ہے، اور ایک نیک نیت عمل کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ مشہور مفسر قرآن اور مورخ ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تعلیم کے دوران ہم چند ساتھی ایک علاقے میں مقیم تھے۔ کچھ مدت بعد ہمارے پاس خرچہ ختم ہوا اور دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا، چنانچہ ہم نے واپس گھر جانے کا ارادہ کیا اور اپنا سامان اکٹھا کرنے لگے۔ اس محلے میں ایک یہودی بھی رہتا تھا۔ اس نے جو ہمیں دیکھا کہ ہم واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آ کر کہا، تم کیوں یہاں سے جاتے ہو؟ ہم نے کہا، ہم یہاں علم حاصل کرنے آئے تھے، لیکن ہمارے پاس خرچہ ختم ہو گیا ہے اور کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، نہ سوال کر سکتے ہیں، اس لیے ہم واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ تمہارا ماہانہ کتنا خرچہ بنتا ہوگا؟ ہم نے حساب لگا کر کہا کہ اتنے روپیوں کی ضرورت ہوگی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا کہ پرواہ نہ کرو، تم اپنی تعلیم جاری رکھو، اتنی رقم میں تمہیں ادا کرتا رہوں گا۔ ہم نے کہا کہ آپ تو یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم مسلمان طالب علم ہیں، آپ کیوں ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی اور تعاون کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس سے تمہیں کیا غرض، بس اپنی تعلیم جاری رکھو اور مجھ سے خرچہ لیا کرو۔ چنانچہ ہم نے جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور وہاں ٹھہر گئے۔ کچھ مدت میں ہم نے وہ مطلوبہ تعلیم حاصل کی اور پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اس دوران حج کے مہینے شروع ہوئے۔ ہم نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ حج کو چلے جائیں اور حج کی سعادت حاصل کریں۔ چنانچہ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور مناسک حج میں مشغول ہوئے۔ ایک دن ہم طواف کر رہے تھے کہ میری نظر اس یہودی پر پڑی جو ہماری مالی خدمت کرتا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر طواف میں مشغول ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، یہ شخص وہ یہودی تو نہیں ہے جو ہماری خدمت کیا کرتا تھا؟ انہوں نے جو دیکھا تو بول اٹھے کہ واقعی یہ تو وہی یہودی ہے، یہ کیسے یہاں آیا ہے؟ ہم اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا اور اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا تو ہم بھی اس کے پیچھے گئے اور جا کر اس سے ملے اور جان پہچان ہوئی۔ وہ بھی بہت خوش ہوا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ آپ میں یہ انقلاب کیسے آیا اور یہاں کیسے پہنچے؟ تو اس نے کہا، جس وقت تم نے خرچہ ختم ہونے کی وجہ سے وطن واپس آنے کا ارادہ کیا اور میں اس پر مطلع ہوا، اس وقت مجھے تورات کا مسئلہ یاد آیا۔ تورات میں لکھا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو دین کے طالب علم پر خرچ کیا جائے۔ میں نے سوچا کہ اس وقت تورات کا کوئی طالب علم تو ہے نہیں، ہاں لیکن یہ قرآن کے طالب علم ہے اور قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، تو ان کی خدمت کر کے ثواب حاصل کر لوں گا۔ اس جذبے کے پیش نظر میں نے تمہیں واپس جانے سے روکا اور ٹھہرایا۔ پھر جب تم تعلیم مکمل کر کے چلے گئے تو میں نے رات کو تمہارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھے مسلمان ہونے کی مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، تم مسلمان ہو گئے ہو۔ صبح کو جب بیدار ہوا تو اپنی بیوی سے اس خواب کا ذکر کیا تو وہ حیران ہو کر بولی کہ ایسا خواب تو میں نے بھی آج رات دیکھا ہے، حتیٰ کہ تمام اہل خانہ جو 17 افراد تھے سب نے اس رات یہی خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کو اشارہ سمجھا اور ہمیں یقین ہوا کہ روئے زمین پر اسلام ہی واحد سچا اور دین حق ہے۔ چنانچہ اسی دن ہم سب نے اسلام قبول کر لیا اور پھر دل میں حج کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اب ہم تمام اہل خانہ دولت ایمان کے ساتھ ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر ہمیں بہت تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ اس یہودی گھرانے کے مسلمان ہونے کے سبب بنے۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اخلاص سے کیا گیا ہر عمل ایک نہ ایک دن ضرور اپنا پھل دیتا ہے۔ ہدایت صرف اسی کے دل میں اترتی ہے جس کے لیے اللہ چاہے۔
اللہ ہمیں بھی ایسی نیکیوں کی توفیق دے جو کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ دلوں میں ہدایت اور بھلائی کی روشنی پھیلتی رہے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔